آج کی اس داستان میں ہم سنیں گے ایک ایسی قوم کا انجام جو طاقت میں بہت آگے مگر تکبر میں اتنی ڈوب گئی کہ اللہ کے عذاب کا شکار بن گئی۔ یہ ہے قوم عاد کی افسوسناک کہانی اور ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کا سچا واقعہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کریں، صرف قصہ نہ سمجھیں بلکہ سبق لیں۔ ایک زمانہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے عرب کے علاقے احقاف میں ایک بہت طاقتور قوم بسائی جس کا نام تھا عاد۔ ان کے جسم لمبے چوڑے، طاقت بے مثال، عمارتیں مضبوط اور اونچی، زراعت، باغات، کھیت، سب کچھ انہیں دیا گیا تھا۔ وہ اپنے زمانے کے سپر پاور تھے۔ وہ ریتلے ٹیلوں اور میدانوں میں بڑے بڑے ستونوں والے گھر بناتے، اپنی طاقت پر فخر کرتے اور کہتے کہ ہم سے بڑے کون ہیں۔ لیکن افسوس، اتنی نعمتوں کے باوجود ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ تھی کہ وہ اللہ کو بھول چکے تھے۔ وہ بتوں کی پوجا کرتے، خود ساختہ معبودوں کے سامنے جھکتے، طاقت کے گھمنڈ میں لوگوں پر ظلم کرتے، کمزوروں کو دباتے اور حق کی بات سننے سے انکار کرتے۔ ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور خوف کی جگہ انا اور غرور نے لے لی تھی۔ ایسے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے ایک نبی کو بھیجا جن کا نام تھا حضرت ہود علیہ السلام۔ آپ اسی قوم میں سے تھے، ان کی زبان سمجھتے تھے، ان کی عادات جانتے تھے، ان کے خاندانوں کو پہچانتے تھے۔ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو پکارو، انہیں سمجھاؤ، ان کو اللہ کی طرف واپس لاؤ۔ حضرت ہود علیہ السلام نے نہایت نرمی، حکمت اور محبت سے دعوت شروع کی۔ آپ نے قوم سے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ نے انہیں یاد دلایا کہ یہ طاقت، یہ جسم، یہ گھر، یہ باغات، یہ سب کچھ اللہ نے دیا ہے۔ تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کے سامنے جھکو، اسی سے ڈرو، اسی سے امید رکھو۔ لیکن قوم کی اکثریت نے اس دعوت کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، ہنس دیے اور کہا، ہود، تم کیا نئی بات لے آئے ہو؟ ہمارے باپ دادا بھی انہی معبودوں کو مانتے تھے، تم ہی نئے ہو یا تمہارا دین نیا ہے؟ وقت گزرتا گیا۔ حضرت ہود علیہ السلام دن رات انہیں سمجھاتے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی ڈرا کر، کبھی جنت کی خوشخبری سنا کر، مگر قوم کے سرداروں نے اپنی برتری، اپنے مفادات اور اپنے گھمنڈ کو نہ چھوڑا۔ انہوں نے کہا، اے ہود، ہمیں لگتا ہے تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تمہاری عقل ٹھیک نہیں، تم ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہو۔ اگر تم سچے ہو تو عذاب لے آؤ، ہم دیکھ لیں گے۔ یہ جملہ صرف زبان سے نہیں نکلا تھا، ان کے دل میں ایک ضد، ایک چیلنج، ایک غرور چھپا ہوا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ جو قوم اتنی طاقتور ہو، جس کے پاس اتنے وسائل ہوں، اسے کون ہلا سکتا ہے؟ انہیں یقین تھا کہ عذاب کا تصور صرف ایک ڈراوا ہے، حقیقت نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بہت دکھ کے ساتھ انہیں کہا، اے میری قوم، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری خیر مطلوب ہے، میں تمہارے سامنے اپنے رب کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اگر تم باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب ضرور آئے گا۔ لیکن انہوں نے نہ سنی، بلکہ مزید بڑھ کر کہنے لگے، ہود، ہمیں تو لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے، اسی لیے تم عجیب باتیں کرنے لگے ہو۔ یعنی الٹا نبی حق پر الزام لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو فوراً عذاب میں نہیں پکڑتا، پہلے موقع دیتا ہے، سمجھاتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، شاید وہ پلٹ آئیں۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ سب سے پہلے ان پر قحط آیا، بارشیں رک گئیں، زمین خشک ہو گئی، کھیت سوکھ گئے، درخت مرجھا گئے، جانور کمزور ہونے لگے، چہرے پیلے پڑنے لگے۔ لوگ پریشان تو ہوئے، لیکن توبہ کی طرف نہ آئے، بلکہ وہ اپنے بتوں کے پاس جانے لگے، وہاں منتیں مانگتے، قربانیاں دیتے، دعائیں کرتے، لیکن آسمان سے بارش نہ آتی، رحمت کا دروازہ بند رہتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں پھر بار بار یاد دلایا، اے میری قوم، اپنے رب سے معافی مانگو، اس کے حضور جھک جاؤ، وہ تم پر آسمان سے بارش کے دروازے کھول دے گا، تمہاری قوت میں اور اضافہ کرے گا، تمہاری کمزوری کو دور کر دے گا۔ لیکن جواب میں انہوں نے کہا، ہود، ہمیں تو لگتا ہے کہ تم جھوٹے ہو، تم بس ہمیں ڈراتے ہو،
ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ یہ تھا وہ موڑ جہاں رحمت کے دروازے آہستہ آہستہ بند ہونے لگے اور عذاب کے بادل قریب آنے لگے، مگر وہ قوم ابھی بھی غفلت میں مست تھی۔ ایک دن قوم عاد کے لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو انہیں بڑا سیاہ بادل نظر آتا ہے، دور سے اٹھتا ہوا آہستہ آہستہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ خوشی سے چلا اٹھے، یہ ہے وہ بادل جو ہمیں بارش دے گا، قحط ختم ہو جائے گا، ہمارے کھیت پھر سرسبز ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ بادل دراصل عذاب کا بادل تھا، رحمت کا نہیں، موت کا پیغام لے کر آ رہا تھا، زندگی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے ایمان والوں کو پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، اور اللہ کے حکم سے وہ مومن لوگ اس آنے والی آفت سے بچا لیے گئے۔ لیکن جنہوں نے نبی کی بات کو جھٹلایا تھا، وہ بے فکر کھڑے تھے، سمجھ رہے تھے کہ یہ بارش ہے، نعمت ہے، خوشحالی ہے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بادل تیز، سرد اور بھیانک آندھی میں بدل گیا۔ ایسی ہوا چلی جو صرف ٹھنڈی نہیں تھی بلکہ موت کا طوفان تھا۔ وہ ہوا مسلسل کئی دن اور کئی راتیں چلتی رہی، گھر اڑ گئے، خیمے اکھڑ گئے، درخت جڑ سے نکل گئے، مضبوط عمارتیں گر گئیں۔ یہ ہوا جب کسی انسان کو اٹھاتی تو اوپر لے جا کر زور سے نیچے پٹک دیتی۔ طاقتور جسم والے، بڑے بڑے جنگجو، خان، سردار، سب ریت کے تنکوں کی طرح اڑتے اور گرتے۔ ایک وقت میں وہ اس زمین پر بڑے فخر سے چلتے تھے، اب زمین ہی انہیں منہ کے بل گرانے لگی۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب یہ عذاب آیا تو ان کے سروں پر ایسے لگتا ہے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے زمین پر اوندھے پڑے ہیں۔ کل تک جو انسان تھے آج بے جان لاشیں تھے، انسانی شان ختم، صرف اللہ کی قدرت کا منظر باقی۔ یہ عذاب خاص تھا، اس نے صرف ان لوگوں کو پکڑا جو نافرمان تھے، ظالم تھے، منکر تھے۔ جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لا چکے تھے ان کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ یہی اللہ کا عدل اور رحمت ہے۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا، قوم عاد کا نام و نشان مٹ گیا، ان کی طاقت، ان کا غرور، ان کی عمارتیں سب ٹوٹ پھوٹ گئیں، تب لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت ہود علیہ السلام سچے تھے۔ لیکن اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہ تھا، توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں بار بار بیان کیا ہے تاکہ آنے والی نسلیں سمجھ جائیں کہ طاقت، دولت، ٹیکنالوجی، عمارتیں یہ سب ہمیشہ نہیں بچاتی، نجات ایمان اور اطاعت میں ہے۔ قوم عاد کو یہ سزا اس لیے ملی کہ وہ شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا، وہ غرور اور تکبر میں مست رہے، انہوں نے نیکی اور انصاف کو چھوڑا، انہوں نے عذاب کو چیلنج کیا، مذاق بنایا۔ اللہ نے انہیں دنیا ہی میں ایسی پکڑ دی کہ وہ ایک مثال بن گئے اور آج صرف قصوں میں یاد ہیں، حقیقت میں ان کا کوئی نشان نہیں سوائے ان مٹی کے ٹیلوں اور ویران زمینوں کے جو بتاتی ہیں کہ کبھی یہاں ایک بڑی قوم آباد تھی۔ یہ قصہ صرف سٹوری ٹائم نہیں ہے بلکہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔